بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم علامات صغریٰ کے بارے میں مزید بات آگے بڑھائیں گے کہ جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ پہلی نشانی ہے جو کہ ممکن ہو چکی ہے، ظہور ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو نشانیاں جیسے کہ بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس میں جو نشانی ہے وہ ہے انشقاق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، جس کے بارے میں سورہ قمر کی انہی دو آیات میں جو ذکر فرمایا گیا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ تو یہ نشانی بتائی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں ہوئی تھی، اور اللہ کے حکم سے ہی اس کا ہوا تھا، اور ہمیں حدیث میں ملتا ہے، اس کی تفصیل ہمیں حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اتنی غیبی باتیں ہیں یا ماضی کی باتیں ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں۔ اس میں کوئی قصے کہانیاں یا کسی اور طرف سے باتیں لے آنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیبی چیزیں ہیں جو کہ کسی ایسی چیز سے ہی آ سکتی ہیں جو کہ انتہائی مستند ہو۔ تو قرآن کریم سے بڑھ کر کیا مستند ہوگا، اسی طرح احادیث سے مستند کیا بات ہوگی، تو لہذا پھر ہمیں وہ حدیث سے ہی دیکھنا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو صحیح احادیث آئی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مینا میں، کہ ہم نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر پہاڑ کے اس طرف آ گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گواہ رہنا، دیکھ لو کہ یہ ہو چکا ہے، معجزہ ہو چکا ہے، اور یہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح پھر حضرت انس کی حدیث آتی ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، بار بار یہی کہتے تھے کہ ہے تمہارے پاس کوئی نشانی، لاؤ دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نشانی دکھا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی حقانیت کا ثبوت دے دیا کہ یہ دیکھ لو، آپ نے صرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو لہذا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ آپ نے صرف اشارہ ہی کیا، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے اس کو اس طرح الگ کر کے دکھا دیا گیا، اور اس کے بعد اب وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ تھا وہ تھا، اس قسم کی باتیں نہیں ہیں۔ جبکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مختلف تاریخیں تھیں، تواریخ ہیں مختلف ملکوں کی، جو اس وقت کی جو مختلف تہذیبیں تھیں، کہیں ہندوستان کی تہذیب تھی، کہیں چین کی تھی، کہیں رومی تھے، کہیں ایرانی تھے، تو اس قسم کی تہذیبوں کی تواریخ کو بھی دیکھا جائے اگر، تو وہاں پہ بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ہندوستان کی ہی تاریخ کے سلسلے میں ایک کسی راجہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ اس عہد میں اس کی حکومت تھی جب چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، ان کو تو نہیں معلوم تھا، لیکن ایک واقعہ ہوا تھا جو دنیا نے دیکھا۔ تو دیکھ لیجئے کہ اس کی شہادت صرف ان لوگوں نے نہیں دی جو کہ مسلمان تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے ہی دی، بلکہ اس سے بڑھ کر پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کو اللہ نے دکھا دیا کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی علامت ہے جو کہ اللہ کی طرف سے دکھا دی گئی، اور یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا جو کہنا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لائے ہیں، دین لائے ہیں، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ وہ کتنی بڑی ایک علامت ہے جو ہمیں نظر آ سکتی تھی اگر ہم ہوتے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا، قرآن نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان اسی طرح ہونا چاہیے کہ جیسے ہم نے خود دیکھا ہو، یعنی اس پہ مکمل یقین ہو۔ اس کے لیے کوئی تعویل کرنا یا اس کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا
یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آئیے تیسری علامت کی طرف کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ نار الحجاز التي اضاءت اعناق الابل ببصرى لها، کہ حجاز کی وہ آگ جس کے ذریعے سے جو بصرہ یعنی شام میں جو اونٹ تھے ان کی گردن میں جو گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں وہ بھی چمک اٹھیں۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے جو کہ ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيع اعناق الابل ببصرى، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نہیں نکلے گی جو کہ روشن کر دے گی بصرہ کے اونٹوں کے گلے میں ان کی گھنٹیوں کو، ان کے گلے میں جو گھنٹیاں ہیں وہ بھی چمک اٹھیں گی، اتنی اس کی وہ اشتعال ہوگا، اتنی وہ یعنی کہہ لیجیے آگ، بڑی آگ ہوگی کہ وہاں تک مدینے سے شام تک اتنا بڑا اس کا وہ اثرات ہوں گے۔ اور یہ بصرہ کا جو علاقہ ہے یہ شام کا ایک علاقہ ہے، اور اب اسے حوران کہا جاتا ہے۔ یہ دمشق اور بصرہ کے درمیان کچھ تھوڑا بہت فاصلہ ہے اس کا، تو یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہذا پھر یہ جو آگ ہے جس کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مدینے میں ایک آگ بھڑکی تھی، یعنی سن 654 ہجری میں، سن 654 ہجری میں، اور بہت بڑی آگ تھی جو کہ مدینے کے مشرقی حصے میں حرہ شرقیہ ہے، وہاں سے وہ بھڑکی تھی۔ اب ظاہر کوئی آتش فشاں ہو سکتا ہے، کوئی آتش فشاں جو ہے وہ وہاں پہ بھڑک اٹھا تھا یا ابل پڑا تھا، تو اس کے نشانی اب تک وہی حرہ کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ اس کا جو لاوا پھیلتا چلا گیا تو اس نے وہ پتھر بھی سیاہ کر دیے، پتھر بھی جلا دیے، آج تک وہ پتھر جو ہیں بالکل سیاہ ہیں۔ تو وہ حرہ شرقیہ کا معاملہ تھا، اور اس کے بارے میں جو ابن کثیر بھی لکھتے ہیں اپنی تاریخ میں کہ سن 654 میں جمعہ کا دن تھا، جمادی الاخرہ کا 5ویں تاریخ تھی، کہ مدینہ منورہ کی زمین سے یہ آگ بھڑک اٹھی کہ جس کے اور وہ پھیلتی چلی گئی، جو مختلف وادیاں تھیں مدینے کی ان میں وہ آگ بھڑکتی ہوئی چلی گئی، اور اس کی جو لمبائی تھی 4 فرسخ تھی، 4 فرسخ کہہ لیجئے، اور اس کی جو چوڑائی تھی 4 میل۔ یہ سب وہ عربی وہ ہیں، اس کے پیمانے ہیں جو کہ اس زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے، تو یعنی بہت پھیل کے بہت بڑی اس حالت میں، اور پھر وہ یہاں تک کہ جو پتھر تھے وہ بھی پگھل جاتے تھے، یہ حالت ہو گئی تھی جیسے کہ تانبا پگھلتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بالکل سیاہ کوئلے کی طرح ہو گئے، سیاہ پتھر جو تھے وہ بالکل کوئلے کی طرح ہو گئے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہ اس کی روشنی ایسی تھی کہ لوگ تیمہ جو ہے وہ مدینے سے تقریباً 420 کلومیٹر کی مسافت پہ ایک شہر ہے تیمہ، وہاں بھی اس کی روشنی میں لوگ چلتے تھے، یعنی دیکھ لیجئے کہ اتنی آگ جو بھڑکی ہوئی تھی وہ اس کی روشنی کہاں تک جا رہی تھی۔ تو یہ اور 1 مہینے تک جاری رہی، اور اہل مدینہ نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے اپنی تاریخوں میں، اور مختلف شعر و شاعری بھی کی گئے، اور یہ تو وہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور وہ آگ جس کے ہم نے علامات کبریٰ میں ذکر کیا ہے وہ الگ چیز ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہی وہی آگ ہے، نہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ وہ آگ ہے جو کہ لوگوں کو حشر کی طرف لوگوں کو دھکیلے گی، لوگوں کو حشر کے مقام پر ہی جمع کر دے گی، انہی کے ساتھ سوئے گی، انہی کے ساتھ جاگے گی، اور ان کو لے جا کر وہاں ایک حشر کے مقام تک پہنچا دے گی۔ تو وہ الگ چیز ہے، وہ علامات کبریٰ میں سے ہے، جیسے کہ ہم نے علامات کبریٰ میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو لیکن یہ جو ہے یہ وہ حجاز کی آگ ہے جو کہ جس کو بتایا گیا، مورخین نے لکھا ہے سن 654 ہجری میں، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ وہ واقعی جو آپ نے فرمایا تھا اسی کے مطابق ہوا کہ اس کی بھڑکنے کی اور اس کی شعلوں کی اور اس کی لمبائی چوڑائی اور اس کے
آگ کی بلندی وہ شام تک محسوس کی گئی، اور حتیٰ کہ جو وہاں سے جو اتنا دور شہر تھا 420 کلومیٹر کے فاصلے پہ تیماء، تو وہاں تک اس کی روشنی پہنچتی تھی، وہاں تک جاتی تھی اس کی وجہ سے۔ تو یہ وہ علامت ہے جو کہ ہم نے پڑھی جس میں آگ کا ذکر آتا ہے، اور وہ ہو چکی ہے۔ چوتھی علامت ہے فتنوں کا ظہور۔ مختلف قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے، اور فتنے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتلاء، امتحان، کسی قسم کی کوئی بھی آزمائش، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو جسے قرآن نے کہا کہ یومہم علی النار یفتنون، کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں ان کو یعنی جلا دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں فتنے کا جو مفہوم ہے وہ اسی لیے لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ابتلاء اور امتحان ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمائش نہ ہو ان کی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کی بھی ہم نے آزمائش کی تھی، ان کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، یقینی طور پر جان لے کہ کون ہے جو کہ سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور کون ہے جو کہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اس آیت میں تو فتنہ سے مراد پھر وہی امتحان ہے، ابتلاء ہے، آزمائش ہے، جو کہ مختلف قوموں کی ہوتی رہی۔ جیسے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ فرعون جیسا ظالم، جابر اور قاہر حکمران مسلط کیا، جو ان کے بچوں کو مار ڈالتا تھا، ان کی عورتوں کو ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنے ہاں رکھتا تھا، تو یہ وہ آزمائش تھی ان کی۔ تو ظاہر ہے کہ اسی آزمائش سے نکل کر ہی پھر وہ کندن بنے ہیں۔ لیکن جہاں وہ فتنے ہیں جو کہ اس امت کے لیے ہوں گے، ان کا بھی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ ایک تو عمومی باتیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، جسے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اسی آزمائش میں ہی انسان جو ہے وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے بچوں کی وجہ سے۔ تو یہ تو عمومی طور پر بتا دیا۔ اس کے علاوہ جو فتنوں کی باتیں ہیں وہ ہمیں مختلف احادیث میں ملتی ہیں، جو صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں ذکر کی گئی ہیں، اور امام مسلم نے بھی کتاب الایمان میں ذکر کی ہیں۔ تو اس میں جو ہمیں نصوص ملتے ہیں، جو احادیث ملتی ہیں، اس میں زبیر ابن عادی روایت کرتے ہیں کہ ہم انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور ہم نے حجاج ابن یوسف کے جو حالات تھے، ظلم و زیادتی تھی، وہ ہم نے ذکر کیے، بتایا، شکوہ کیا کہ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انس فرماتے ہیں کہ صبر کرو، ٹھیک ہے، مسلم ظلم ہوگا، زہرا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن صبر کرو، اس لیے کہ جو بھی تمہارے اوپر زمانہ آئے گا تو اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بدتر ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے۔ اور میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو یہ بتا دیا انہوں نے کہ صبر کرو، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اب اگلے جو مرحلہ آئے گا وہ اور اس سے برا ہوگا اور اس سے بدتر ہوگا، تو یہ تم کیوں اس میں جلد بازی کر رہے ہو۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ فتنوں سے پہلے پہلے اعمال کر ڈالو، عمل کر لو کچھ اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں۔ اور کس طرح کے فتنے؟ کہ قطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح، جسے اندھیری رات ہوتی ہے کہ انسان کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، نظر کچھ نہیں آتا، اور آدمی بھٹکتا پھرتا ہے کہ ادھر دیکھے ادھر جائے کدھر جائے، تو یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی فرمایا ہے کہ کفتن اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح۔
اور اس کی نشانی کیا بتائی آپ نے اس فتنوں کی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ کوئی شخص صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہوتا ہے، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو وہ اگر مومن ہے تو صبح کو وہ کافر ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنا دین جو ہے وہ دنیا کے عوض بیچ ڈالتا ہے۔ تو اسی حدیث سے دیکھ لیجئے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی نشانی کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح، یعنی آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں، اتنے برے ہو جاتے ہیں، اتنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اس میں سے اپنے لیے حل نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی نشانی بتائی، اور دوسری نشانی بھی یہی ہے کہ اب وہ صبح کو ایمان کی حالت ہے تو شام کو کفر ہے، شام کو ایمان ہے تو صبح کو کفر ہے، یعنی اس حد تک وہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہیں کہ انسان کو کچھ ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کروں، اپنا ایمان ہی وہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنا دین جو ہے وہ دنیا کے عوض بیچ ڈالتا ہے، کہ اس سے کوئی فتویٰ مانگا جائے تو وہ کہتا ہے لاؤ پیسے دو، کتنے پیسے دو گے، پیسے لو، جو فتویٰ چاہیے لے لو، جو مرضی دے لو۔ تو یہ اس کا کام ہوگا کہ وہ اپنا دین بھی بیچ ڈالے گا صرف پیسے کی خاطر۔ اور پھر عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ایک جگہ پہ ہم رکے، اب وہاں اتر کر ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ خیمہ لگانے لگا، اس کو ٹھیک کرنے لگا، اور کوئی شخص جو تھا وہ اپنے جو تیر تھے، اپنے اسلحہ تھا اس کو چیک کرنے لگا، دیکھنے لگا۔ کچھ وہ لوگ تھے جو اپنے جانوروں کو دیکھنے لگے کہ اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے لگے، ان کے بارے میں ان کو کھانے پینا کا، ان کے چارے کا انتظام کرنے لگے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی الصلاۃ جامعہ، یعنی سب جمع ہو جائے، یہ ایک علامت ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم سب پہ جمع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے ہی فرمایا کہ انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہ شر ما یعلمہ لہم، کہ فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی جو بھی نبی تھے، جو بھی نبی گزرے ہیں، انہوں نے، ان کے لیے لازمی تھا، حقا علیہ، لازمی تھا ان کے لیے کہ وہ اپنی امت کو وہ بات بتائیں جو وہ خیر کے بارے میں جانتے ہیں، ہر جو اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے وہ ان کو بتائیں، اور جو بری بات ہے اس کے بارے میں ان کو متنبہ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ بری باتیں ہیں، وہ ان کو بتائیں۔ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جَعَلَ عَافِيَتَهَا فِي أَوَّلِهَا، اور تمہاری یہ امت، اس کے لیے عافیت اس کے پہلے عہد میں رکھی گئی ہے، جو شروع کا عہد ہے، شروع کا زمانہ ہے، اس میں اس کی عافیت رکھی گئی ہے۔ وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور اس کا جو آخری حصہ ہے اس امت کا، اس میں مختلف قسم کے یہ آزمائشیں آئیں گی اور ایسی باتیں ہوں گی جو تمہیں پسند نہیں آئیں گی، یعنی مسائل ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، امتحان ہوگا۔ وَتَجِيءُ فِتَنٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور پھر ایسے فتنے آئیں گے جو کہ ایک دوسرے کو یعنی ایک طرح سے ختم کرتے رہیں گے، ٹکراتے رہیں گے، اس کو کمزور کرتے رہیں گے، ایک فتنہ ایک اور نکلا، پھر دوسری طرف سے نکلا، پھر تیسری طرف، اس طرح آپس میں وہ ٹکراؤ پیدا ہوگا اور وہ اس طرح ٹکراتے چلے جائیں گے۔ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلَكَتِي، فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا میں تو مارا گیا، یہی میری اس میں موت ہے۔ ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو کہے گا اچھا یہ تھے، یہ تھا، وہ تھا، اور پھر اس کو یاد کرتا رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے، جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، تو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جائے، جنت سے قریب کر دیا جائے، داخل کر دیا جائے، تو اس کو موت نہ آئے مگر وہ اس حالت میں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور
وہ لوگوں کے پاس وہی چیز لے کر آئے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیں وہی لوگوں کو دے، تو پھر اس کی نجات ہو سکتی ہے، وہ بچ سکتا ہے۔ تو اسی حدیث میں بھی دیکھ لیجئے کہ فتنوں کے بارے میں کتنی خطرناک حد تک اس کی جو بھیانک ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کتنی خطرناک چیزیں ہوں گی، کتنے مسائل ہوں گے کہ انسان کو یہ دیکھ کے کہے گا میں تو مارا گیا، بس اب میرے لیے بچاؤ نہیں ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو جو اس میں سے ظاہری ہیں یا باطنی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی بڑی اہم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں آپ سے ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کہیں مجھے وہ شر مجھے پہنچ نہ جائے، مجھے پکڑ نہ لے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پہلے جاہلیت میں تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، شر تھا، کوئی اچھی بات تو تھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خیر دے دی آپ کے ذریعے سے، تو کیا اس خیر کے بعد شر بھی ہے کوئی؟ پھر کوئی شر آئے گا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا میں نے کہ کیا اس شر کے بعد بھی پھر خیر ہوگا؟ آپ نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ فرمایا کہ وَفِيهِ دَخَن، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوگی، ملاوٹ سی ہوگی۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں یہ چیزیں اور آپ بتا رہے ہیں وَمَا دَخَنُهُ، کہ وہ چیز کیا ہے، اس میں کس قسم کی ملاوٹ ہوگی؟ تو فرمایا کہ قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، کہ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ لوگوں کو دعوت دیں گے، یعنی میرے طریقے کے اوپر ہم تو نہیں چلیں گے، دوسرے طریقے لے آئیں گے کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی دیکھے، یہ بھی صحیح ہے، اور تم ان میں سے کچھ چیزیں اچھی پاؤ گے، کچھ بری پاؤ گے۔ تعرف منہم وتنکر، کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی لیکن بیچ میں ملاوٹ بھی کر دیں گے، کچھ اپنے جو ہے وہ چیز ملا دیں گے، زہر ملا دیں گے اپنا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس خیر کے بعد بھی پھر کچھ شر آئے گا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ وہ کیا ہے؟ دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، کہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے چوکیدار، اس کی دعوت دینے والے، جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے اس میں بلانے والے، اور جو بھی ان کی بات مانے گا اس کو اٹھا کے وہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایسے خطرناک لوگ، دعات، بلانے والے، دعوت دینے والے جہنم کی، کہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان کی کیا صفت ہے، کیا ان کا معاملہ ہے؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، کہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے، ہماری زبان بولتے ہوں گے، باہر سے نہیں آئے ہوں گے، ہم میں سے ہی لوگ ہوں گے، اور وہی پھر یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوں گے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو میں کیا کروں، پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو تم پھر مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ چلنا، پھر ان کو پکڑ لینا، اس لیے کہ اوپر ہوں گے تو لہذا تم ان کا ساتھ دینا۔ تو میں نے کہا کہ اگر کوئی جماعت بھی نہ ہو، امام بھی نہ ہو، پھر کیا کروں؟ یہ اور بڑا مسئلہ ہے، نہ کوئی مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ کوئی امام ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے اس نے ایک وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے کہ یہ میری مسجد ہے، بس میں یہاں کا امام ہوں، بس میری بات مانو، باقی سب جائیں جہنم میں۔ تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں آج کل، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فاعتزل تلک الفرق کلھا ولو ان تعض باصل شجرۃ حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس قسم کے سارے گروہوں کو، سارے فرقوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ یہی مطلب ہوا نا پھر آپ نے جو بات کہی ہے اس کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ جب کہا کہ جماعت بھی نہیں، امام بھی نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر فرقے ہیں، گروہ ہیں، مجموعات ہیں، گروپس ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہزاروں فرقے بنے ہوئے ہیں، سب کو چھوڑ دینا۔ اور پھر اگر تمہیں درختوں کی جڑیں بھی چبانی پڑے تو وہ بہتر ہے اس سے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی حالت میں ہو۔ تو یہ ہے فتنوں کا معاملہ جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ اس قسم کے فتنے آئیں گے کہ انسان کو کہیں سے کہیں وہ پہنچا دیں گے، اور وہ اپنے دین و ایمان کا بھی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے
اور ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح طور پر کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔